سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارتی بیان پر سخت رد عمل جاری کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ پاکستانی سفارتکار نے واضح کیا کہ کشمیر نہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور نہ ہی یہ بھارت کا اندرونی معاملہ۔ یہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس پر بھارت نے بزور طاقت قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ لائن آف کنٹرول پر اقوام متحدہ کے مبصرین کی موجودگی بھی اس کے متنازع ہونے کی دلیل ہے۔ کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت ہمیشہ پاکستان پر بے بنیاد الزام عائد کرتا رہا ہے۔ یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کے انکشافات سامنے آ چکے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی اداروں کی درجنوں رپورٹس موجود ہیں۔ بھارت کی فاشسٹ RSS اور BJP حکومت کی جانب سے پھیلائے گئے نفرت انگیز ہندوتوا کے نظریات نے بھارت میں بسنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کے خلاف خوف اور دہشت کی ایک لہر پیدا کر رکھی ہے۔ شہریت کے امتیازی قوانین کا مقصد بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنا ہے، جبکہ نئی دہلی نے مسلمانوں کے خاتمے کی سوچ پر مبنی ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے جسے وہ جموں کشمیر کے قضیے کا حتمی حل قرار دیتے ہوئے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 سے مسلسل یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات شروع کر رکھے ہیں۔ ہزاروں کشمیریوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ سینکڑوں کشمیریوں کو جعلی پولیس مقابلوں میں قتل کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح بھارت نے کشمیریوں کو اجتماعی سزائیں دینے کی روش بھی اختیار کر رکھی ہے۔ مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں بھی جاری ہیں تاکہ اسے مسلم اقلیتی علاقے میں بدل دیا جائے۔ کشمیر کا تنازع مستقل طور پر جنرل اسمبلی کے ایجنڈے پر ہے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بھی جنرل اسمبلی توثیق کر چکی ہے۔ اس لیے مسئلہ کشمیر کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے ٹھوس بنیادوں پر لائحہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ علاقائی اور عالمی امن یقینی طور پر مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کے ساتھ منسلک ہے، جبکہ اس کا قابل قبول اور پائیدار حل سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔